کاروبار تو ہم نے بند کر دیے، لیکن بجلی کی سپلائی جو پہلے کی جا رہی تھی اس سے بھی ابتر صورتحال ہو گئی ہے۔ اور اس مالیاتی ایمرجنسی کے حالات جو آج پیدا ہوئے ہیں، ہم پہنچے کیسے ہیں؟ سوال یہ ہے، جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ بنے ہیں اس وقت سے ایک بے چینی کی کیفیت جو ہے اور بے قراری کی اور اضطراب کی کیفیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے۔ 9 بجے دکانیں بند کریں گے، سنڈے کو دکانیں بند کریں گے، اس کے لیے 1 جولائی سے عید تک کے لیے ہمیں ریلیف دیں گے۔ ایک تو گورنمنٹ کو اپنے وعدہ یاد ہے۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ شہر لاہور کی تاجر برادری خصوصاً اور ملک بھر کی تاجر برادری عموماً وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے کچھ مطالبات کرنا چاہ رہی ہے۔ سب سے پہلا اور سلگتا ہوا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پورے ملک کی ریٹیل مارکیٹوں اور بازاروں کو آیا ہے، جہاں پر رات 9 بجے کے اوقات کار دکانیں بند کرنے کے نافذ کیے گئے ہیں۔ جب 9 بجے رات کو دکانیں بند کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی قیادت میں 90 شعراء قائد اعظم پر اجلاس ہوا تو ہمارے تمام دوستوں، ساتھیوں اور تاجر تنظیموں نے متفقہ طور پر حکومت کا ساتھ دینے اور تعاون کرنے کا اعلان کیا، لیکن وہیں پہ ایک مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ جب عید کے ایام آئیں گے تو عید کے ایام میں یہ دکانیں بند کرنے کی پابندی ہٹا دی جائے گی۔ اور اس پر محترم حمزہ شہباز صاحب اور دیگر وزراء کرام اور دیگر اہلکاروں اور حکام نے آمادگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ تو آج کی اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت پنجاب کو یاد دلانا چاہتے ہیں ان کا وہ وعدہ کہ جب انہوں نے ہم سے تعاون مانگا، ہم نے تعاون کیا، جو کہ مشروط تھا اس بات سے کہ عید پر ہمیں شاپنگ کرنے کی کھلی اوقات کار کی چھٹی ہوگی۔ تو لہٰذا ہم مطالبہ کر رہے ہیں سب سے پہلا کہ ملک بھر میں دیکھیں، اس وقت تو ملک بھر میں ویسے بھی دکانیں بند کرنے کا قانون نافذ نہیں ہے، صرف یہ صوبہ سندھ اور پنجاب میں نافذ العمل ہے، صوبہ بلوچستان اور صوبہ کے پی میں تو اس وقت اس قانون پر عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا۔ تو میں ان دونوں صوبوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ دونوں صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کر رہا ہوں، صوبہ سندھ کی حکومت سے بھی اور صوبہ پنجاب کی حکومت سے بھی، کہ آج فوری طور پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے کہ 1 جولائی سے عید کی شاپنگ کے لیے تمام جو ریٹیل بازار ہیں وہ 24 گھنٹے چاند رات تک کھلے رہیں گے۔ 24 گھنٹے چاند رات تک وہ کھلے رہیں گے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت پنجاب نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ ایک نئی پنجاب میں صورتحال آج ہی پیدا ہوئی ہے۔ میں اس پنجاب میں پیدا صورتحال کے حوالے سے بھی کچھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں دوسری بات اپنا اہم مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہفتہ وار تعطیلات ہیں، یعنی اتوار اور جمعے کی تعطیل، یہ تعطیل جو ہے یہ 2 تعطیلات، یعنی کسی جگہ پر اتوار کو تعطیل ہوتی ہے کسی ضلع میں اور کسی ضلع میں جمعے کو تعطیل ہوتی ہے، تو اس تعطیل کے حوالے سے بھی ہمارے اندر شدید ہمارے تحفظات ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ ان 2 تعطیلات کو بھی ختم کیا جائے اور کام کرنے کی اجازت دی جائے اتوار اور جمعے کو۔ اور تیسری بات کہ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ دکانیں ہم بند جب کریں گے تو ہمیں تسلسل کے ساتھ بجلی کی سپلائی کی جائے،
لیکن عملاً دیکھنے میں یہ بات آ رہی ہے کہ دکانیں تو ہم نے بند کر دیں، کاروبار تو ہم نے بند کر دیے، لیکن بجلی کی سپلائی جو پہلے کی جا رہی تھی اس سے بھی ابتر صورتحال ہو گئی ہے، اور دکاندار اور تاجر طبقہ جو ہے وہ اس وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہے، اور بہت سے ہمارے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں جن کے کاروبار بجلی کے ساتھ وابستہ ہیں، جو مختلف قسم کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ان کے کاروبار بجلی کے ساتھ وابستہ ہیں، مرمت کا کام کرنے والوں کے کاروبار بجلی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی حکومت کو ہم نے مشورہ دیا تھا کہ لوڈ مینجمنٹ کمیٹیز بنائی جائیں، تمام پاور ڈسٹریبیوشن کے جتنے بھی ادارے ہیں، تاجروں اور پاور ڈسٹریبیوشن کے حکام کے ساتھ، اور ایک متفقہ جو لوڈ پلاننگ ہے اور لوڈ شیڈنگ کی پلاننگ ہے وہ کی جائے، تاکہ جو کمرشل فیڈرز ہیں، جہاں جہاں جو کمرشل فیڈرز ہیں ان پر جن جن اوقات میں بجلی دستیاب ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ ان اوقات میں اس بجلی کو دستیاب کیا جا سکے، اور ان علاقوں میں جہاں جن جگہوں پر بجلی کی ضرورت ہے وہاں کاروبار میں تعطل پیدا نہ ہو۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی اقدام نہیں ابھی تک اٹھایا گیا، تو یہ بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فوری اقدام اٹھایا جائے، اور لوڈ مینجمنٹ کی جو کمیٹیز ہیں پاور ڈسٹریبیوشن کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر تاجروں کی بنائی جائیں۔ دیکھیں، آپ بات بجا کہہ رہے ہیں مہنگائی نے جینا اجیرن کیا ہوا ہے، اور اس مہنگائی کا سبب جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف یہ حکومت ذمہ دار ہے۔ میں اپنے دل کی بات آپ سے کھلی کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ حکومت کی ناقص معاشی پالیسیز کا نتیجہ تھا کہ آج یہ حکومت اور ہم اور عوام، ہم سب جو ہے وہ ایک ایسے گرداب میں پھنس گئے ہیں کہ ہم نکلنے نہیں پا رہے، اور ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اور اگر واقعتاً حالات ایسے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس ملک کے اندر مالیاتی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اس وقت۔ جی پتہ نہیں تھا نا جی کہ اپنا ادھر نہیں، سپر ٹیکس جو ہے جی وہ تو عمراء سے وصول کیا جائے گا نا، وہ تنخواہ دار طبقہ جو بہت زیادہ تنخواہیں لیتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب شاید حقان عباسی صاحب کا دور تھا تو 12 لاکھ روپے کی سالانہ آمدن پر کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی تاجروں کو، لیکن وہی ٹیکس کی چھوٹ جو ہے وہ موجودہ سابقہ حکومت جو تھی عمران خان صاحب کی، اس نے ختم کر کے دوبارہ 4 لاکھ پہ کیا، اور تنخواہ دار طبقے کی ٹیکس کی چھوٹ بڑھا دی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس کو بیلنس کیا گیا ہے سپر ٹیکس کے ذریعے، اور اگر 35% تک ٹیکس جو ہے وہ سپر ٹیکس دیا جائے گا، اپ ٹو 35% جو میں نے پڑھا ہے ابھی، تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ جائز ہے۔ وہ اس لیے جائز ہے کہ ان لوگوں سے لیا جائے گا جو تنخواہیں لے رہے ہیں، اور اس کا عوام پہ براہ راست اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ تنخواہ سے کٹوتی ہوگی۔ عید کے دنوں میں دکانیں کھلی رہیں گی اور اس پہ حکومت پورا نہیں اتر رہی، تو چونکہ حکومت پورا نہیں اتر رہی، آپ یہ پریس کانفرنس بیانوں کی حد تک لیں گے کہ اس پہ کوئی عملی طور پہ بھی قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہوا تھا، اس وقت بیٹھ کر ایک تجویز ہوئی تھی، اور اس تجویز پر رضامندی کا اظہار حکومت نے کیا تھا، ٹھیک ہے، معاہدہ کوئی نہیں ہوا تھا، رضامندی کا اظہار کیا تھا، اور آج اس اظہار کو ہم یاد کرانے آئے ہیں۔ بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم یاد کرانے آئے ہیں تو حکومت کا نہیں پتہ کون سی حکومت کس کی ہے کس کی نہیں۔ بہرحال صبح تک اگر کوئی اسٹیبلٹی کل پرسوں تک آ جائے۔ پیٹرول، تیل، گھی، آٹا کے والا 75 ہو گیا، 74 ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم بالکل دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی متاثرہ فریق ہیں آپ کی طرح، بالکل، لیکن ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ اس حکومت کو وہ وقت ضرور ملنا چاہیے کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے۔ ابھی تک تو یہ حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی نہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تو ابھی کچھ دن پہلے بیان بھی دیا تھا
کہ مفتاح اسماعیل جو ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے معیشت کو چلانا، کیونکہ جب کہ مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ بنے ہیں اس وقت سے ایک بے چینی کی کیفیت جو ہے اور بے قراری کی اور اضطراب کی کیفیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کے اس فورم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب، اگر آپ کے ان کیمروں کی وجہ سے اگر میری بات پہنچ پائے تو اسحاق ڈار صاحب آپ پلیز فوری طور پہ وطن واپس آئیں اور آپ اس ملک کو سنبھالیں اور معیشت کو سنبھالیں۔ اور مفتاح جو ہیں یہ بھی پارٹی کا حصہ ہے نہیں کی، تو یہ اسحاق ڈار صاحب کے نیچے کام کریں گے اور مل کے کام کریں گے اور اس عوام کو اور تاجروں کو مشکلات سے نکالیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ تھا گورنمنٹ کے ساتھ، جب 9 بجے کی امپلیمنٹ تھی اس کے اوپر ہمارا گورنمنٹ سے وعدہ تھا کہ ہم پورا جو ہے 9 بجے دکانیں بند کریں گے، سنڈے کو دکانیں بند کریں گے۔ اس کے لیے 1 جولائی سے عید تک کے لیے ہمیں ریلیف دیں گے۔ ایک تو گورنمنٹ کو ہم نے وعدہ کیا تھا، دوسرا حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ گورنمنٹ نے کل شام 4 بجے تک وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہی ہیں، کل 4 بجے انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، ووٹنگ ہوگی، ووٹنگ کے بعد جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا شاید میرا خیال ہے وہی آئیں، اکثر ان کی ہے تو شاید وہی آئیں۔ اگر کوئی اور بھی آتا ہے تو جو پالیسیز ہیں اس کے وجہ ہماری تاجروں کی ہماری جو پالیسیز ہیں جو ہمیں 9 بجے دکانیں بند کرنے کا کہا کہ اب نہیں کریں گے، تو کل 1 جولائی ہے، کل سے کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ ہمیں کل سے ریلیف دے، نہیں تو پرسوں سے ہم خود دکانیں کھول لیں گے انشاءاللہ تعالی۔